وہی قوم کی بیٹیاں برقعے پہن کر کے بے حیائیوں کے اڈے پر پارکوں میں سڑکوں میں کھلی آنکھ کہ چلنے والے کو شرم آ جائے لیکن اسے حیا نہ آئے، چپکے ہوئے ایک دوسرے سے، بعض دفعہ سڑکوں پر درختوں کے کنارے۔ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کی بیٹیوں کو؟ انہیں حیا نہیں؟ 2 منٹ کی عارضی لذت کے لیے، 4 ٹکوں کے لیے، ایک وقت کے ناشتے کے لیے کالج کے بہانے میں گھر سے نکل کر کے سڑکوں پہ جا کر کے اور پارکوں کے سڑکوں پر کھلیعام بے حیائی اور فحاشی کو انجام دیتے ہوئے جب یہ قوم کی بیٹیاں نظر آتی ہے تو اللہ اکبر، آسمان پہ سگٹ طاری ہو جاتے ہیں، آسمان سہم جاتے ہیں اور سورج بھی سہم جاتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے اور اللہ سے حکم چاہتی ہے کہ اللہ مجھے فجرے کا حکم دے دیا جائے، ان درندوں کو میں اپنے آغوش میں لے لوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، رفیق محترم صاحب الفضیلہ الحافظ خالد محمدی حفظہ اللہ، حافظ و قاری جناب عبدالسمیع ندوی حفظہ اللہ، اور دیگر ذمہ داران جماعت و جمعیت، سامعین کرام، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، یہ انتہائی پرمسرت موقع ہے جس کو اور جس خوشی کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ جزائے خیر دے رفیقان محترم کو، شیخ صاحب کو، جناب علاؤدین صاحب کو اور دیگر ذمہ داروں کو۔ نظام آباد میں ملاقات کے بعد مسلسل ہم سے مربوط رہے اور بڑی محبت و محبت کے ساتھ بار بار پکارے اور بلائے، لیکن انسان کی مصروفیات اور مجبوریاں انہیں مجبور کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کسے سناؤں کیا ہے میرے دل کے حال، کسے سناؤں کیا ہے میرے دل کے حال، مجبوریوں کے ہاتھ بک گئے میرے جذبات۔ تو اس بنا پر بڑی دشواریاں ہوئی اور تاخیر ہوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بیچ ہمارے والد محترم شدید بیمار اور کینسر جیسے مہلک بیماری میں مبتلا تھے، آپریشن اور دیگر علاج و معالجے میں یہ مجھے تاخیر ہوئی آپ سے ملاقات کرنے میں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک بقید حیات رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، نیکی کے ساتھ رکھے، آمین۔ اور جو بھی مسلمان جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ آج کی اس ملاقات میں جس موضوع پر ہم سب کو سننا ہے اور بولنا ہے وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ
کہ فحاشی و عریانیت کے بھیانک نتائج۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور اسی طرح حق کے ساتھ سننے اور کما حق ہو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اور خاص طور سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی نازک اور پرخطر دور ہے۔ کہیں پر ایمان و عقائد پر حملے ہوتے ہیں تو کہیں پر اعمال و افعال اور اقوال پر حملے ہوتے ہیں، کہیں عبادات پر حملے ہوتے ہیں، کبھی دین کے نام پر اور کبھی بے دینی کے نام پر، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ فحاشی، عریانیت، بے حیائی، جہالت، سفاہت، دجل، مکر، فریب، عیاری، مکاری، بے شرمی، اس طرح کی تمام برائیاں سماج میں پنپ رہی ہے اور بڑے عروج پر ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر ایک انسان اس میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان اس میں مبتلا ہے۔ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات ساری چیزیں کرتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس آلائش کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ہماری شخصیتیں بھی مجروح ہو رہی ہیں، اور خود ہم داغدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نئے نئے ناموں کے ساتھ نیا طرز ہے، نئی اسٹائل ہے، نیا طریقہ ہے، نئے طریقوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک انسان الا من رحم ربک، جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کہیں نہ کہیں ان آلائشوں کے شکار ہیں، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں تخفیف واقع نہیں ہو رہی ہے، کمیاں نہیں آ رہی ہے، بلکہ کسی نہ کسی صورت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی کوششیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ میں نے خطبہ جمعہ میں بتلا دی ہے۔ حرام خوری کی وجہ سے قومیں، نسلیں بے حیا ہو جاتی ہیں، نافرمان ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں چل کر کے ماں باپ شکایت عرض کرتے ہیں، اور کہیں جب کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کچھ تو دعا بتائیے، دعا پڑھ دیجیے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیماری جسم کے اندر سرایت کرنے سے پہلے، رگ رگ میں بیماری بسنے سے پہلے اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے نہیں کی۔ ہم نے کیا کیا؟ دیکھا کہ بس خالی فیٹ فاٹ آدمی چکا چک رہنا چاہیے، چکا چک دکھنا چاہیے، اسٹائل میں اور رنگین دکھنا چاہیے، ہمارے بچے کا لباس رنگین ہو، ہماری بیوی بہن بیٹیوں کا لباس رنگین ہو، ہم جو ہے پورے نظیف دکھیں، صاف ستھرا دکھیں۔ یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو ایمان ہے، بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابھی ایک بچے نے وہ حدیث سنائی، الطہور شطر الایمان، صفائی نظافت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، مگر قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گندگی سے اس کی صفائی کرے، ادھر کی جگہ پیشاب لگائے اور مشک کی جگہ وہی گندگی اٹھا کے لگا لے، تو اس سے خوشبو تو نہیں آ سکتی۔ اسے کسی ڈبے میں بند کر کے مزین کر کے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، مگر اس سے خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے
حرام اشیاء، حرام غذا، حرام مشروبات، جس حرام کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا جسم پل رہا ہے، نشو و نما ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا اور حرام سے طائب نہیں ہوئے، حلال کی طرف ہم نہیں بڑھے، تو ہمارے بچوں کو بے حیائی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی نافرمانی کرے گا اور آپ کے رب کے رسول کی نافرمانی کرے گا، پھر آپ میں یہ مجال نہیں ہوگی کہ اسے روک دیں، اور بالکل ویسا ہو رہا ہے۔ بے حیائی کو روکنے کے لیے نبی کی سیرت اور اخلاق رسول کی تعلیم ضروری ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس مقام پر شاید آپ کو برا لگے کہ اگر میں بنجر مقام کہہ دوں، کیونکہ دین کی تعلیم کا اتنا چرچا نہیں تھا، اگر ایسی جگہ پر ہمارے نوجوانوں کی کوششیں، بزرگوں کی محنتیں، ان کے مشورے اور خواتین کے امداد اور تعاون کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے ہمارے رفیق محترم شیخ حافظ خالد محمدی صاحب حافظہ اللہ کے تعاون اور آپ کے جد و جہد دیگر اساتذہ کی کوششوں سے اگر دینی تعلیم کو اتنا فوکس کیا گیا ہے اور بچوں کو کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو، تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور بھینسا کی جماعت والے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، جو بر وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ تو کہنے سننے سنانے کی بات ہے، چلتا رہتا ہے، مول صاحب آتے ہیں بتاتے جاتے ہیں، ان کا کام ہے۔ واقعی خدا کی قسم یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں تب وجود میں آ سکتی ہے جب علماء کی اس میں محنت اور ان کے مشورے اور ان کی کوششیں شامل ہو۔ اسی لیے اگر فحاشی، جہالت، صفاحت، عریانیت، بے حیائی، بد اخلاقی، بدتمیزی اور ان جیسے موذی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو ایسے علماء تیار کرنے ہیں ہمیں جو ان چیزوں سے اینی ٹائم ہر وقت لڑنے کی سخت اور قوت رکھتا، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون سا مول صاحب کم تنخواہ لیں گے، چاہے اس کو توحید کی تعریف آتی ہو یا نہ آتی ہو، اور یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، اور اس قوم کی یہ دیوالیہ پڑی ہے کہ اپنا پیٹ تو اتنا بڑا بڑا کر لے کھا کر، ان کے بچے، ان کی اولادیں جو ہے بہترین طرز پر نشو و نما پائے، لیکن مولوی کے بچے نہیں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے علماء کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اگر علماء کی حفاظت نہیں کی گئی تو پھر دین کی حفاظت پاسبل بھی نہیں ہے۔ جو چشمہ آپ کو پانی پلائے، چشمہ سمجھ رہے، یہ نہیں، جس کنویں سے آپ پانی پیئیں اس کی حفاظت ضروری ہے، جو گائے دودھ دیتی ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ دودھ دینا بند کر دے گی۔ جو چشمہ آپ کو پانی دے اس چشمے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اگر آپ نے حفاظت نہیں کیا، گرد و غبار پڑ گیا، اس میں دھول مٹی پڑ گئی اور آپ نے اس کے بعد بھی پانی پیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، آپ کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے معدے خراب ہو جائیں گے۔ یہی مثال ہے کہ اگر علماء کی حفاظت نہیں کی گئی، ان کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی توقیر نہیں کی گئی، تو خدا کی قسم یہ قوم اسی بے بسی کی زندگی گزارے گی جس بے بسی میں آج مبتلا ہے۔ اس لیے کہ علماء کی محبت ایمان میں داخل ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھا لوگے، قرآن کے دیگر آیات اٹھا لوگے تو معلوم ہو جائے گا، مگر میں اس طول طویل میں جانا نہیں چاہتا۔ علماء ربانیین کی محبت جو قرآن و سنت کے داعی ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہے، جو سنت کا اہتمام کرتے ہیں اور
اس پر کاربند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح اور سچے علماء ہیں، اور ایسے لوگوں کی حفاظت ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور ایسے لوگوں کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم ایڑی چوٹی لگا کر کے مر جائیں گے، سماج سے بے حیائیاں ختم ہونے والی نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ اور آپ کا عقیدہ بھی اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے احباب کو برا لگتا ہے کہ منہ میاؤں مٹھو بن رہا ہے، اپنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اپنی تعریف وہ کیا کرے جس کی شان میں اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر علماء کے بھیس میں کوئی چور آ جائے، چمار آ جائے، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی جاہل چھپٹ اجڑ قسم کے لوگوں کو اٹھا کے لے آئیں جو جبہ کبا پہنے ہوئے اور کہیں کہ یہ علماء ہے، مسجد کے امام بنا لیں، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ کی عقل ہے، آنکھیں ہیں، نگاہ ہے، صلاحیت ہے، لیاقت ہے، اللہ نے ساری چیزیں دی ہے، آپ پرکھیں کہ ہے کہ نہیں ہے، علم ہے کہ نہیں ہے، سنت اس کے یہاں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، چھوڑو ہٹاؤ۔ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، علماء کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سماج سے بے حیائی، فحاشی، جہالت، سفاہت کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارا سماج تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن ایک سے ایک ٹیکنالوجی نکلتے چلی جا رہی ہے، ایک سے ایک مشینیں ایجاد ہو رہی ہے، ایک سے ایک موبائل ایجاد ہو رہے ہیں، مشینری چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، اور اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، درپیوگ کر رہے ہیں، جو ہے مس یوز کر رہے ہیں اس کا۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی بنا پر، اور چونکہ فحاشی اور عریانیت، جہالت کے بھیانک نتائج کے اوپر میں بحث کرنے لگا ہوں، تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، ہماری ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، جوانوں کو خاص طور سے، اور بزرگوں کو بھی، کہ آپ بہت اونچے مرتبے والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو جانتا ہوں کہ آپ سب سچے ہیں، اچھے ہیں، آپ بااخلاق، باکردار ہیں، اور آپ مومن مسلمان ہیں۔ اگر مومن مسلمان ہیں تو جنت کوئی فری کی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اعلان کر دے کہ جنت میں داخل ہو جائیے، یوں ہی آ جائیے، چلے جائیے۔ یہ کوئی اپنی کھیتی، اپنی متی نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جنت میں یوں ہی آدمی چلا جائے۔ اس کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتی ہے۔ میں اپنے جوانوں کے دھیان کو آکرشت کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کی توجہات کو اپنے طرف موڑنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ آپ کے سامنے معجزہ موجود ہے۔ معجزہ، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور جس قوم نے معجزہ کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے انکار کر دیا، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ ہمارے پاس بھی معجزہ آج بھی موجود ہے، جو قرآن مقدس کے شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم نے اسے دیکھا، پڑھا، سنا، پرکھا، اس کے بعد ہم نے اس کے خلاف کام کیا تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی معجزے کے اندر آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ جب مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ اور جس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، جہاں پر ایمان اگر عروج پر ہے تو بے حیائی بھی اس سے بڑھ کر عروج پر ہے، جہالت بھی اس سے بڑھ کر کے عروج پر ہے، اور سفاہت بھی، اور فحشکاری بھی، زناکاری بھی، بدماشی بھی، عیاری بھی، مکاری بھی، ساری چیزیں اپنے شباب پر ہے، اونچائی پر ہے، عروج پر ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، تم لوگ حالت احرام میں شکار نہیں کرو گے۔ حالت احرام
احرام سمجھ رہے ہیں نا؟ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھ کر کے جاتے ہیں نا، جب تک حلال نہیں ہو جاتے، پورے ارکان ادا نہیں کر لیتے، تب تک وہ حالت احرام میں رہتے ہیں. یعنی ایک خاص دائرے کار میں وہ رہتے ہیں، اس دائرے کار سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. اس دائرے کے اندر ایک یہ عمل بھی تھا کہ کوئی بھی حالت احرام میں جس طریقے سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کرا سکتا، اسی طریقے سے وہ شکار بھی نہیں کر سکتا اور شکار کرا بھی نہیں سکتا. آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا تفصیل اور حدیث کہ جب یہ حکم نازل ہوا اس وقت صحابہ اکرام کے پیروں تلے، آپ کے آزو بازو میں وہ شکاری جانور گھومتے رہتے تھے، جن جانوروں کو شکار کرنے کے لیے دور دراز جنگلوں اور صحراؤں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تیر و تلوار لے کر کے جانا پڑتا تھا، وار کرنا پڑتا تھا، تو وہ دو کرنا پڑتا تھا، دو دھوپ کرنا پڑتا تھا. وہ جانور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروں آمنے سامنے، آگے پیچھے دائیں بائیں گھوم رہے. اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے لوگ، کتنی بڑی بات ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی آزمایا تھا، وہ مچھلی والا قصہ یاد ہے نا آپ کو؟ آزمایا تھا، فیل ہو گیا، ہیلا بہانہ اختیار کیا، جال لگا دیا، گڑھا بنا دیا کہ کم از کم آج اس میں آ کر کے رہے، دوسرے دن ہم شکار کر لیں گے. اللہ نے اس قوم کا کیا کیا؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر. اللہ نے اس پر لعنت کی، اس قوم پر، اور سور اور بندر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کس کو بنایا؟ انسان کو بنا دیا. اور ایک بات یاد رکھو، امت محمدیہ میں بھی بعض لوگ سور اور بندر بنیں گے. ایک بات یہاں اور یاد رکھو، اور وہ لوگ ہوں گے جو خاص طور سے بہت زیادہ تماشے، لہو و لعب اور شراب پینے میں اور جو ہے ناجائز کھیل کود کرنے میں، دیر رات گانے بجانے میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ سور اور بندر بنیں گے. یہ اس قوم اور اس امت کے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی پناہ. میں نے کیا کہا، سمجھ آئی بات؟ کہ بے حیائی میں مبتلا لوگ، ناچ گانے بجانے میں مبتلا لوگ، شراب نوشی میں مبتلا لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسی قوم پر ہوگی کہ رات کو تو گھر کے اندر گھسے گا انسانی صورت میں، لیکن جب صبح سور اور بندر کی شکل میں نکلے گا تو لوگوں کی عقلیں متحیر ہو جائیں گی کہ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہاں تو رات کو انسان سویا تھا، یہ سور اور بندر کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ کی پناہ. آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، اور نوجوان لڑکے تو لڑکے رہے، لڑکیاں بھی الگ کمرے میں سو رہی ہے، ہیڈ فون کان میں لگایا ہوا ہے، میوزک کے تال پر جو ہے، سریلی آواز پر جو ہے جھول رہی ہے اور مستیاں ٹھڑیاں لے رہی ہے اور سن رہی ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ کس قدر اور کتنا بھیانک جرم کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والو، حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر! صحابہ اکرام کو جب یہ حکم نازل ہوا، اللہ نے یہ آواز لگوائی، اللہ کے نبی نے یہ آواز لگائی، یہ اعلان کرایا، اس کے بعد سے صحابہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ جانور جو شکار کرنے کے لیے کبھی جنگلوں اور صحراؤں کی طرف جایا کرتے تھے، وہ جانور جو ہے آگے پیچھے بھاگ رہے، دوڑ رہے. لیکن کیا صحابہ اکرام کا ایمان تھا، کیا ایمانی قوت تھی، کیا ایمان کے اندر حرارت تھی، کیا ایمان کے اندر تازگی تھی، کیا ایمان کے اندر روشنی تھی، اور کس قدر سے مجلہ و مصفہ دل تھا کہ اللہ اکبر، ایمان کے نور سے منور دل تھا کہ صحابہ اکرام کے قدموں تلے گھومنے والے شکاری جانور آگے ٹچ بھی ہو جا رہے، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، لیکن اللہ کا ہی حکم تھا کوئی بھی حالت احرام میں شکار نہ کرے. صحابہ نے ایک بار محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر! وہ ایمان کی قوت اور حرارت تھی لوگوں. اب آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز پر اور اسی طریقے پر ہمیں بھی آزما لیا ہے. ابھی ہم نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. کیسے آزمایا؟ ہمارے ہاتھ میں بڑا موبائل ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں بڑا موبائل. یہ تو میرا چھوٹا ہے، یہ تو میں بول دے رہا ہوں بڑا ہے، یہ تو چھوٹا ہے.
इससे भी बड़े बड़े मोबाइल हमने दे रखे हैं कमाल शफकत में, कमाल मोहब्बत में, बेटों और बेटियों की मोहब्बत में, कि नहीं ये पढ़ने वाले लोग हैं, इंटरनेट से जो है वो क्या है कि बनाने वाले और लिखने वाले, ड्राइंग करने वाले काम है जो इससे करेंगे। हमने मोहब्बत में दे दिया, लेकिन कभी उसका जायजा नहीं लिया, कभी उसकी तफ्तीश नहीं की, इससे किधर मिस हो रहा है और इसका किधर मिसयूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमने कभी उसकी तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि हमें तो अपनी औलाद पर भरपूर भरोसा है। यकीनन आप भरोसा करें, अगर औलाद पर आपको भरोसा नहीं तो आप औलाद को तबाह भी कर सकते हैं, लेकिन भरोसे के कतई मतलब ये नहीं है कि हाथ में सांप का बच्चा दे दे और उसे बेखबर और बेहोश इसी के आलम में उसे छोड़ दे। एक बार ये भी न देखे कि उस सांप के अंदर जो जहरीला सांप है जो हमने हाथ में थमाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस खूबसूरत बच्चे को डस रहा हो और उसे काट रहा हो और उसके अंदर जहर भर रहा हो, जिस जहर की पादाश में इसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा हो, इसका फ्यूचर तबाह हो रहा हो, इसका भविष्य जो है बेकार हो रहा हो। कभी हमने उसका जायजा नहीं लिया। अल्लाह अकबर, बड़ा मोबाइल है, तन्हाई का घर है, अकेला रूम है, उस रूम में कोई दूसरा नहीं, बंद कमरा है, लाइट बंद है, तभी तन्हा, रात की तारीकी है, हाथ और इंटरनेट, और उसमें भी सुपर फास्ट इंटरनेट जो है हमारे हाथ में जियो है। अब हाथ में टच वाला मोबाइल है, देर सिर्फ एक टच करने की है। हमने तकरीर सुनने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल निकालते ही, यूट्यूब देखते ही, फेसबुक खोलते ही, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम खोलते ही हमारे सामने सबसे पहले जिसका दर्शन होता है और जिसकी जियारत होती है वो किसी नाचने वाली खजरी या किसी तवाइफा औरत या फिर किसी जो है बरहना नंगी औरत के नंगे जिस्म का दर्शन और उसकी जियारत होती है। अब वहां हमारे ईमान के लिए आजमाइश है, हमारा इम्तिहान है कि हमारे अंदर आया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसे ईमानी कुव्वत, ईमानी जज्बा और ईमानी हरारत है या फिर नहीं है, या फिर शैतान के चंगुल में फंस करके, शैतान के जाल में आकर के हमने अपने ईमान को गवा दिया है। अल्लाहु अकबर, अब ये सिर्फ हमारे इम्तिहान और इम्तिहान के रिजल्ट का है। अभी हमने इंटरनेट खोला है, नीयत तो थी तकरीर सुनने की, नीयत तो थी किताब पढ़ने की, नीयत तो थी कोई नेक नियति थी, मगर सामने जो चीज नजर आई हमने वो चीज देखी। अब हमारे ईमान को देखना है, परखना है। अल्लाह ने भी तुम्हें दे दिया है, सहाबाए किराम की तरह तुम्हें इंटरनेट की सहूलियत दे दी है, ये मोबाइल इतना अच्छा दे दिया है, टीवी और कंप्यूटर दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, और तुम्हारे ईमान को आजमा लिया है कि मेरा ये बंदा जो अभी ईशा की नमाज पढ़ करके आया है, मेरा ये मुसलमान का बच्चा, मेरा ये कलमा पढ़ने वाला बंदा, मेरा ये सुन्नतों को अदा करने वाला बंदा, मैं इसे देखता हूँ सहाबा के तर्ज़े अमल पर ये अमल करके अपने ईमान की हिफाजत करता है या फिर अपनी नेकियों को ज़ाय कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात की तारीकी है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, पंखा एसी कूलर चल रहा है और मोबाइल हमारे हाथ में है। अब वो इंटरनेट की बारी आई है, दूर सिर्फ उंगली को टच करने की है। हमने टच किया और किसी नंगी औरत की जियारत बाकी रही, नंगी औरत का दीदार बाकी रहा, या नंगी औरत का नंगा नाच देखना बाकी रहा। अब अगर हमने उस वक्त अल्लाह का खौफ करते हुए, अपने दिल में खशियत इलाही पैदा करते हुए, अल्लाह से डरते हुए अगर हमने उस पर जो है उसको ब्लॉक कर दिया या रिमूव कर दिया तो फिर हम तो बाजी ले गए। अन्यथा अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने उस पर क्लिक कर दिया तो सहाबा इकराम के तर्ज़े अमल पर अमल ना कर सके और हमने अपने ईमान के अंदर अपने ईमान को जो है कुफ्र की गंदगियों से और गुनाह की आलाइशों से हमने उसे जो है लथपथ कर दिया। फिर हम उस आजमाइश में खड़े नहीं उतर सके। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये सहूलियात हमें फराहम किया है, जिससे बड़े बड़े उमूर जात अंजाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं,
اللہ اکبر. اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ نے ہمیں آزمایا. اب ہم آزمائش میں کامیاب ہوئے تو ہمارے نوجوان پیارے بھائیوں اور نوجوان بہنوں اور بیٹیوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم موبائل کھولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھیں کہ وہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے. اور اگر ہم نے ذرا بھی اونچ نیچ کیا, ہم نے کسی غلط چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کی, تو پھر ہماری تباہی ہمارے سر پر ہے. ہمیں کوئی ہلاکت و بربادی سے بچا نہیں سکتا. کیسے آزمایا؟ آزمائش سمجھ میں آ گئی؟ جیسے صحابہ کو آزمایا ویسے ہی آپ کو بھی آزما لیا. پتہ چلا آزماتا اسے ہی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے, مگر مقرب بندوں کا پیر پھسلتا نہیں, اور جو غیر مقرب اور معزز ہوتے ہیں اس کا پیر اور قدم پھسل جاتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں تم ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے باز آ جاؤ, چھوڑ دو. اور اس موبائل سے ہم نے کیا نہیں کیا لوگوں, یہ تو اللہ نے ہماری سہولیات کے لیے دیا تھا کہ ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہماری بہن, ہمارے بابا جو ہے سعودی میں ہے, دبئی میں ہے, امریکہ میں ہے, کہیں بھی ہے, ہم جو ہے ڈائریکٹ اس کو ویڈیو کال کر کے دیکھ سکیں, اس سے اچھی چیزوں کو جو ہے اس سے تیار کر سکیں, اس سے جو ہے تقاریر سن سکیں, دعائیں سیکھ سکیں, قرآن بعض دفعہ اس سے ہم پڑھ سکیں, یا پھر دیگر ثواب کے کام کر سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی تھی. لیکن ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اب بتلاؤ کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر کے تحت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے ہم مستحق ہو جائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما لے اور ہم اس آزمائش میں فیل ہو جائے اور اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جائے. ہمیں دیکھنا یہ ہے اس موبائل سے ہم نے کیا نہیں کیا, ہمارے جوانوں نے کیا نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو سماج کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پنپ رہی ہیں, یہ بھی بے حیائی اور فحاشی کا ثمرہ ہے. یہ اسی کا وردان ہے, اسی کی عنایت ہے, بے حیائیوں کی. چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ بے حیائی کتنی خطرناک چیز ہے جس نے ہمارے جسم و جان کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن وعود بالوضوء ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا المحارم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بعثهم بينهم. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کی جماعت سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف یا حبشہ کی طرف اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان لوگوں کو مہاجرین کہتے ہیں. اور مہاجرین سے آپ کا بڑا رشتہ اسی طریقے سے انصار سے بھی تھا. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی خاص طبقے کا نام لیا جاتا ہے اور اس میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں, بعض جو ہے عمومی طور پر سب کا نام لیا جاتا ہے. تو کمال محبت و شفقت میں مہاجرین سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت, اے میرے پیارے ساتھیوں, اے مہاجرین کی جماعت, 5 چیزیں ایسی ہے
5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم وہ چیز نہ پاؤ، یعنی تم وہ زمانہ نہ پاؤ، وہ 5 خرابیاں تمہیں لاحق نہ ہو۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اللہ کی پناہ کہیں وہ تمہیں نہ پالے، تم اسے نہ پالو۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، کہ بے حیائیاں، فحاشیاں یہ جو ہے عام ہو جائے۔ ہم کس وشے پر چرچا کر رہے ہیں؟ بھیانک نتائج کے اوپر۔ اب بھیانک نتائج تو میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ نتیجہ کتنا بھیانک ہے اسی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اور اس ضمن میں اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں اور اپنے ماں کو بھی خصوصی طور پر خطاب کرنا چاہوں گا اور توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہوں گا کہ ہماری طرف توجہ کریں کہ حدیث رسول کیا کہتی ہے، آپ نے کیا پیغام دیا، کیا درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فحاشی، بے حیائی جب عام ہو جائے گی، آج سڑکوں پر چلتے ہوئے شرم آتی ہے، اور خدا نہ کرے ٹھنڈا ہو گیا پانی، اللہ نہ کرے ہم ان جگہوں پر جائیں۔ کبھی اگر تفریح کے لیے آپ کسی پارک میں گئے تو پھر تو اللہ کی پناہ غیر تو غیر رہے، غیروں میں تو وہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا، اس لیے کہ عام طور پر تو وہ کھلے عام ہے بیچارے، لیکن اپنے اس قدر بے حیا اور بے شرم ہو چکے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیاں برقعے پہن کر کے بے حیائیوں کے اڈے پر، پارکوں میں، سڑکوں میں کھلی عام کہ چلنے والے کو شرم آ جائے لیکن اسے حیا نہ آئے، چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، بعض دفعہ سڑکوں پر، درختوں کے کنارے۔ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کی بیٹیوں کو؟ انہیں حیا نہیں؟ 2 منٹ کی عارضی لذت کے لیے، 4 ٹکوں کے لیے، ایک وقت کے ناشتے کے لیے کالج کے بہانے میں گھر سے نکل کر کے سڑکوں پہ جا کر کے اور پارکوں کے سڑکوں پر کھلیعام بے حیائی اور فحاشی کو انجام دیتے ہوئے جب یہ قوم کی بیٹیاں نظر آتی ہے تو اللہ اکبر، آسمان پہ سگٹ طاری ہو جاتے ہیں، آسمان سہم جاتے ہیں اور سورج بھی سہم جاتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے اور اللہ سے حکم چاہتی ہے کہ اللہ مجھے فجرے کا حکم دے دیا جائے، ان درندوں کو میں اپنے آغوش میں لے لوں۔ یہ قوم کی بیٹیاں آپ تو اور نہیں، بعض دفعہ مسلمان لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کرنا ہے، تم نے بے حیائی کے سماج میں پرورش پائی ہے، بے حیاؤں کا خون تمہارے رگوں میں اگر گردش کر رہا ہے تو بے حیائی کرتے ہو، کرو، جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکتا، چونکہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا اعملوا ما شئتم، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جاؤ، جو کرنا ہے تمہیں کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اچانک اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ میں کہتا ہوں اگر تم بے حیا ہو ہی چکے ہو، تمہارے دیدوں سے، آنکھوں سے پانی حیا کا گر ہی چکا ہے، تو تم کم از کم برقعوں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ برقع ایک محسب خاتون کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے۔ ایک دیندار خاتون اور دیندار عورت، دیندار لڑکی کی یہ پہچان ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باپ پیغمبر کو حکم دیا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آج برقعے کے نام پر حیا کا خون کیا جا رہا ہے، شرم کو کچلا جا رہا ہے، ایسے گھناؤنے برقعے، ایسے چست نقاب پوشی اور نقاب اور برقعوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے جسموں کے خط و خال اور اس کے نشیب و فراز، اونچ نیچ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے کہ ایک بیمار دل والا انسان دیکھتا ہے تو اسے ٹک ٹکی نگاہیں باندھ کر دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آج اس قوم کی بیٹیوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اے اللہ، اگر تمہارے اندر آج بھی غیرت ہے، آج بھی مسلمانیت ہے، ایمان ہے، تو ذرا برقعوں کو
खरीदते वक्त तुम भी ध्यान दिया करो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बहनें कैसे निकाब का एहतमाम करती है और कैसे बुर्के पहन करके या कैसे बुर्के खरीदती है और कैसे बुर्के पहन करके घर से निकलती है। इसका जायजा तुम्हें लेने की जरूरत है, वरना खुदा की कसम जमाने में तुम इसी तरह से रुसवा होते रहोगे। तुम्हें इज्जत कोई नहीं दे सकता। इज्जत तो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने उसके लिए रखी है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए इज्जत है। इन हराम खो और हराम कार्यों में मुब्तला लोगों के लिए इज्जत नहीं। ये तो बेहया हो चुके हैं। आज एक सादा सीधा मिजाज और सादा लूह इंसान और मुसलमान, एक ईमान वाले मुसलमान को सड़कों पर खुदा की कसम चलना जो है, अपने ईमान को खतरा महसूस करना पड़ रहा है। आखिर एक इंसान है, मर्द है, मुसलमान है, वो हिजड़े तो नहीं हो गए कि उसके अंदर हिस्स बाकी नहीं रहा? अरे हया है, लेकिन ये नंगी तस्वीरें। और कभी इन्हीं लोगों के बारे में सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम्मा रहुमा कौमुन मअहुम सियातुन काज़ना बिल बक यज़रिबून बिहा नास। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, दो किस्म के जहन्नमियों को अभी मैंने नहीं देखा। वो हदीस मैं अभी आगे अगर भूल गया तो हमारे कारी साहब याद दिलाएंगे, लेकिन वो हदीस सुनाए बगैर जाने वाला में नहीं इंशाअल्लाह। आपने क्या फरमाया, सिनफ़ान मिन अहलिन नार, कि मैंने दो तरह के जहन्नमियों को नहीं देखा। ये दो जो सिफात है लोगों, ये जहन्नम कोई खाला फूफू का घर नहीं है। जहन्नम कोई खाला फूफू का घर नहीं है। बाज दफा हमारे नौजवान क्या कहते हैं, अरे जहन्नम ही की तो बात है, 4 दिन चल के आ जाएंगे। बेटा पता चलेगा, एक पल के लिए जब जहन्नम का नजारा किया जाएगा, अल्लाहु अकबर, उसकी कैफियत क्या होगी? आपने तो सुना ही होगा ना, कहेंगे अल्लाह मैंने तो कभी दुनिया में सुख देखा ही नहीं, कभी मजा तो देखा ही नहीं दुनिया के अंदर। कब? खाली एक पल के लिए जहन्नम का दीदार कराया जाएगा, चल देख के आ जा। तो जहन्नम कोई खाला फूफू का घर नहीं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सब के इस नर्म नाजुक चमड़ियों की हिफाजत फरमाए। फरमाया, मैंने दो किस्म के लोगों को, जहन्नमियों को अभी नहीं देखा। एक तो वो जो अपने हाथों में बैलों के दुमों की तरह जो है कोड़े के मानंद, कोड़ा या कोड़े के मानंद जो लेकर के चलेगा। आज ये हुकूमत के गुंडों को लिया जा सकता है, जिनके हाथों में वो जो है डंडा, उसमें भी धागा लगा रहता है ना। हुकूमत के गुंडे ये भी इसी जुमरे में है। ये भी शैतान जहन्नमी कुत्ते हैं जो बेगुनाह मुसलमान और मासूमों के ऊपर ये डंडे बरसाते हैं और गोलियां चलाते हैं। ये भी वही जहन्नम के कुत्ते हैं जिसे रसूलुल्लाह ने नहीं देखा था। यज़रिबून बिहा नास, जिससे लोगों को पीटेंगे, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी कौम के जियालों को पीटा कि नहीं पीटा? किस तरह बेदर्दी के साथ हमारा टांगें तोड़ दी गई, आंखें निकाल दी गई, जानें निकाल ली गई। लेकिन ये सब हमारे काले करतूत हैं, ये हमारी बदआमालियों का समरा है लोगों। एक तो ये जहन्नम के कुत्ते हैं, ये वो जहन्नमी टोला है जिनके हाथों में ये बैलों के दुमों के मानिंद मारने की चीजें लेकर के घूमते फिरेंगे, लोगों को सदा सतरेंगे। यही वो लोग हैं हुकूमत के गुंडे, हुकूमत के गुंडे या हुकूमत के मातहत पलने वाले, वो पागल कुत्ते जिन्हें इंसानियत मालूम नहीं, जिन्हें मानवता मालूम नहीं, जिन्हें ह्यूमैनिटी मालूम नहीं कि ये इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। और जब तक उसके अंदर इस्लाम नहीं आ जाएगा उसे मालूम नहीं होगा। ये सारे के सारे अधर्म लोग हैं, इनके यहां मजहब ही नहीं है। बहसूरत बात दूसरी तरफ दूर तवील हो जाएगी। दूसरी जो कौम है जहन्नमी, एक तो आपने मालूम कर लिया और मैंने मिसाल भी दे दी, दूसरे वो लोग हैं कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन
ایک وہ عورت جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ایک بار میں نے تقریر کی تو خواتین کی طرف سے یہ جو ہے آبجیکشن ہو گیا، کمنٹ کیا لوگوں نے کہ بھئی آپ ننگی کیسے بول رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں، تمہارا رسول بولتا ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمہیں اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے، رسول اللہ کے اس فرمان سے خالی ہو جاؤ گے. تمہارا لباس تقوی کا لباس ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى. قرآن نے جس تقوی کا لباس کا ذکر فرمایا ہے وہ تقوی کا لباس حیا کا لباس ہونا چاہیے. اللہ والو پھر میں کیا، مجھ سے بھی گئے گزرے لوگ تمہیں ننگے نہیں کہیں، اور میں تمہیں کیوں کہوں، میں تمہیں کیوں کہوں، ارے اسلام کی بیٹیوں کو میں کیوں کہوں. اگر اسلام سے نکل کر کے شیطانیت کے راستے پر اگر کوئی چلنے لگے تو انہیں کہنے کا حق حاصل ہے، اس طرح سے بڑا ہتھوڑا مارنے کا حق حاصل ہے کہ رسول اللہ نے مارا تاکہ یہ قوم واپس لوٹ جائے فطرت کی طرف، حیادار بن جائے، حیا باختہ نہیں، حیادار بن جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نساء کاسیات ناریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. آپ نے فرمایا یہ کپڑا پہننے والی عورت ہوں گی مگر ننگی ہوں گی. ایسے ہی آج کل کے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو بالکل باریک اور چست برقع پہنتی ہیں، جلدی سے توبہ کر لیں، جلدی سے توبہ کر لیں، اسے ہٹا دیں، پھینک دیں اسے اس صحابی کی طرح جس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا جب سونے کی انگوٹھی، مسلم شریف کی حدیث پاک، سونے کی انگوٹھی انگلی میں دیکھی، آپ کی کراہت کی نگاہ پڑی، صحابی نے انگلی سے نکال دی انگوٹھی اور پھینک دیا. بعد میں صحابہ نے کہا خود اسے لے لے اور اسے بیچتا یا اپنے گھر میں کام میں لیا کسی کو دے دے. کہا نہیں، جب میرے رسول کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی میرا زمین یہ گوارا نہیں کرتا، گرچہ یہ میرے لیے حلال ہے، میں اسے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. میری بہنوں کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہی سے اس بات پر نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری بہن بیٹیوں کے یہاں باریک اور چست ہے برقع تو فوراً اسے رفع دفع کر دیا جائے، اسے گھر سے نکال کر پھینک دیا جائے تاکہ اس صحابی کی سنت پر عمل ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا. ایسی عورتیں ننگی ہے، ننگی، اور وہ اس لیے پہنتی ہے، پہنا اس لیے ہے، اپنا نشیب و فراز اس لیے دکھاتی ہے تاکہ دوسرے مرد اس کے طرف متوجہ ہو جائیں. اور حد ہو گئی ایک سے ایک پرفیوم لگا کر کے. اور ذرا کالج جانے والی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا، کالج جانے والی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا، آپ کا یہ بھائی آپ سے گزارش کرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہے کہ خدا کی قسم آپ کی آبرو سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی. اللہ والو آپ کی آبرو عزت سب سے قیمتی چیز ہے، اس عزت کی حفاظت کرو. ارے حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے، لوگوں سے چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے. ارے تم بڑی قیمتی ہو، اسلام نے تمہیں جو حیا کا لباس دیا ہے، جو تقوی کا لباس دیا ہے، جو برقعے کا لباس دیا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، وہ تیری شرافت، تیری کرامت کی پہچان ہے. اگر تمہیں ذلیل بننے ہیں، تمہیں لعنت و ملامت کے مستحق ہونے ہیں تو پھر تم پہنو اس طرح کے برقعے، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ایسی عورتیں جو باریک اور عریاں لباس پہن کر کے چاہے جینس پہنے، اور بعض ہماری بیٹیاں ایسی بھی ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا گاڑی میں بیٹھی ہے، برقع اوپر اٹھا ہوا ہے، نیچے سے جینس نظر آ رہا ہے. کیا ہے یہ جینس، یہ پینٹ یہ تمہارے لیے نہیں بنا تھا، تمہارے لیے تو ایسا کپڑا بنا تھا کہ تمہارا نشیب و فراز ہی نظر نہ آئے. تم بوڑھے ہو کہ جوان ہو،
सड़कों पर चलने वाले ओबाशों को पता ही नहीं चले, ताकि तुम्हें छेड़े नहीं। और आज दुनिया कहती है मौलवी साहब रेप क्यों हो रहा? अबे रेप नहीं होगा तो क्या होगा? नंगी औरतों को सड़कों पर छोड़ दोगे तो ज़िना बिलचबर नहीं होगा तो क्या होगा? तुमने हया का लिबास चाक कर दिया। अरे मैं कहूंगा शायर की जबान में, ये रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है। ये रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है। ओ मेरी बेटियों, रिवाजे बेहिजाबी ये खुशनुमा कांटों का माला है। नई तहजीब से होशियार ये तारीख उजाला है। अरे ये तो तारीकी है, ये जुल्मत है, ये अंधकार है, ये अंधेरा है। किस अंधेरी नगरी में तुम कदम रख रहे हो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हारी आबरू पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारी इज्जत पर हमले हो रहे हैं। और आज सरेआम जो इज्जतों की नीलामी हो रही है, उसकी खुदा की कसम वजह यही है, उरियानियत, नंगापनी। ये नंगापन है, लिबास का छोटा हो जाना, शॉर्ट हो जाना। जाहिर सी बात है, एक जवान लड़का है, जवान मर्द है, चल रहा है रास्ते पर इस कदर भड़कीले अंदाज में, उसका नशीब व फराज जो है सब कुछ दिख रहा है, तो उसका दिल तो उसके तरफ माइल हो गई। शैतान तो ऊपर से उसको पीन मारेगा कि चल बेटा बहुत अच्छा तेरे हाथ लग गई है, निकल ले, काम बना ले। तब फिर ज़िना बिलजबर से कोई नहीं बचा सकता। फिर मर्डर होगा, फिर पेट्रोल डाल करके उसे जलाया जाएगा, फिर तुम एहतजाज और रैलियां करोगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अगर हासिल होना है, हासिल करना है, बेटियों की हिफाजत करनी है, नारियों की रक्षा करनी है, तो एक ही सूरत है, कुरान का हुक्म नाफिज कर दिया जाए, बाहिजाब बना दिया जाए, उसके जिस्म और खद्दो खाल को महफूज कर दिया जाए, बुर्कों में बंद कर दिया जाए, ताकि औबाशों का मरीज दिल और मरीज निगाहें उस तक रसाई ना कर सके और बेहयाइयां रुक जाए। बात समझ आई? तो हिफाजत इस तरह होती है बेटियों की। तो फहाशी इस कदर आम हो चुकी है, जहां तहां हमारी कौम की बेटियां, क्या हो गया है, क्या हो गया। अब बड़े बड़े शहरों में तो खुदा की कसम ईमान, मुझे तो लगता है कि वो दिन आ गया है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सबसे अच्छा वही आदमी होगा जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चला जाएगा। मुझे वैसा फील होता है, महसूस होता है, क्योंकि सड़कों पर निकलो वही नंगापन, वही हो गया। और बात बेटियां हमारी क्या करती हैं, चेहरे का पर्दा नहीं। अरे अल्लाह वाली किसने कहा सारा हुस्न तो चेहरे से टपकता है, तुम कहने लगे कि चेहरे का पर्दा नहीं है। ये मॉडर्न लोग हैं, डिजिटल दुनिया में डिजिटल बच्चे और बच्चियां तैयार हो रही है, और इसके खुद जिम्मेदार और खुद कफील हम हैं। बचपन ही से ऐसे लिबास की आदत डालने लगे कि बाद में मौलवी साहब उसको सादा लिबास पसंद नहीं, हत्ता कि सादा बुर्का भी पसंद नहीं। तो फिर अल्लाह वालों, जब तुमने उसकी तैयारी उसी तरह से की है, तो आगे चल करके कौन उसको बचा सकता है? आप बताओ, कोई बचा सकता है? किसी माँ के लाल में वो जुर्रत नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। फिर तो वो आंखों में आंखें डाल के बात करेगी कि अब्बा हुजूर आपने तो पहले वैसे खरीदी थी, अब आप ऐसे खरीद दे रहे। तब आपका जवाब क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शुरू से आदत हिजाब और पर्दे की डालो, और ये मुआशरे को गंदा करना छोड़ दो, वरना फिर तुम्हें कोई हलाकत से नहीं बचा सकता। ये मोबाइलों का गलत इस्तेमाल, ये टिक टाक, ये फलाने, ये ठिकाने, अरे क्या क्या बयान करूं, ये घड़ी तो पता नहीं तेज भाग रही है, क्या क्या बताऊं आपको। तो इस कदर से बेहयाई और फहाशी आम है, नंगापन आम है, जिसकी वजह से सारे मसाइब हमारे ऊपर टूट रहे हैं। उधर प्यारे रसूल ने क्या कहा था, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन। जब कौम के अंदर बेहयाई, इससे कहा था मुहाजिरीन से कहा था कि मुहाजिरीन की जमात, जब कौम के अंदर बेहयाई, फहाशी और यानियत और ये नंगापन, ये बीमारी आ जाएगी ना, तो देखना ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, ताउन की बीमारियां, बड़े बड़े अमराज पैदा होंगे। अरे तुम्हारे बुजुर्ग लोग
کبھی جانا بھی نہیں ہوا. خدا کی قسم ایسی ایسی بیماریاں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ایک سے انیک نام بیماریوں کا ہے اور لوگ جو ہے ہاسپٹل جا رہا ہے علاج کر. ارے بھائی بیماریاں پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر وہ نہیں کر پا رہا ہے. طبیب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا کہ بیماری پیدا کہاں سے ہو رہی ہے. حدیث رسول بیچارے کو معلوم ہو تو اسے پیدا ہو، معلوم ہو کہ بیماری کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. بیماری تو یہ جو کھلیعام زناکاری، کھلیعام بے حیائی اور کھلیعام جو ہے فحشکاری ہو رہی ہے، یہ اس کا وائرس ہے. وائرس یہ گناہوں کے، بے حیائیوں کے وائرس بڑے خطرناک. یہ کرونا وائرس آدمی پریشان ہو گیا بیچارہ، آدمی پریشان ہو گیا. اب یہ نئی نئی بیماریاں کہاں سے آئی؟ وہیں سے آئی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. کتنے تک اجازت تھی تقریر کرنے کی؟ میں کیا کروں، میں کیا کروں. آپ لوگ متفق ہو تو بڑھائے. میری کھانسی نہ دیکھیں، وہ پرانی ہو گئی، 15 دن ہو گئے. میری کھانسی آپ نہ دیکھیں، آپ بات سنیں سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا. یہ تو اعلانیہ جو ہے گناہ اور فحشکاری کا کام انجام دیا جا رہا ہے، جس کے پاداش میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہے. یہ ان گناہوں کا وائرس ہے، زنا کا وائرس ہے، جو سڑکوں پر زناکاریاں ہو رہی ہے. یہ اس کا وائرس ہے. تم کورونا کہاں سے آیا، تو یہ کہاں سے آیا، ایڈس کہاں سے آیا، فلانے کہاں سے آیا. ارے یہ ساری بیماریاں کہاں سے آئی؟ جو کھلیائی کر رہے ہو یہ اس کا ثمرہ ہے. دیکھو کرونا وائرس پھیلا نا تو چین بیچاروں کا کتنا نقصان ہوا، اور وہ بیچارہ نہیں، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم. کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کے اوپر پابندی عائد کی تھی. اللہ وہ ہے مرنے اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ حق اگلوا نہیں دیتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ ہم قارون نے کیا کہا تھا؟ دم یہ تو ہمارے دم پر، یہ جو خزانے ہم نے اکٹھا کیے یہ تو ہمارے دم پر ہے. اور یہ کون ہے؟ تو چل. ارے قارون تجھے کیا پتا ہے، ارے چین تجھے کیا پتا ہے کہ میرا رب جب تک رب بنوا نہیں دیتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، تب تک کسی کو موت بھی نہیں دیتا، چاہے نمرود رہے یا قارون و فرعون رہے، چاہے چین کا حاکم رہے. اللہ اکبر. کورونا وائرس پھیلا، لوگوں نے نقاب پہنا، گرچہ کالا نقاب نہیں پہنا، گرچہ کالا نقاب نہیں پہنا مگر پہنا نا. اللہ نے اس وقت تک مرنے نہیں دیا جب تک کہ اسے نقاب پہنوا نہیں دیا. اس لیے حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے، حق کو ماننا ضروری ہے، حق کو اپنانا ضروری ہے. اللہ والوں تو یہ بیماریاں کہاں سے آئی؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون. یہ نئی نئی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ہمارا سماج ہے. کس کا؟ ہمارا سماج ہے. اگر یہ بے حیائیوں پر خدا نے، ہاسپیٹل بڑے سے بڑے بن رہے، ہاسپیٹلز، دواخانے، مگر بے اثر، بیماریاں کم نہیں ہو رہی. کیوں؟ چونکہ فضا میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ارے تم نے بحروں پر خشکی تری سمندر کو اور یہ خشکیوں کو تم نے آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، پردوشن پھیلا دیا ہے پوری فضا میں، پوری واتاورن کو گندا کر دیا ہے، پولوشن پھیلا دیا ہے. تو جب تم سانس لے رہا ہے تو اس پولوشن کو جب تم اپنے اندر ڈال رہا ہے تو تمہارے اندر بیماریاں پیدا نہیں ہوگی تو کیا شفا یاب کی ہوگی؟ شفا پاؤ گے؟ بیماریاں پیدا ہوگی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہمارے کالے کرتوت ہیں. آگے فرمایا نہیں، اب اس حدیث کو میں یہی رکھ دیتا ہوں کیونکہ آگے دوسری باتیں ہیں. اگر میں اسی تفصیل میں جاؤں گا تو آپ نے مزید جو مجھے وقت دیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون
وَلَوْ جَاءُوا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. اچھا ایک ٹکڑا اور بول دیتا ہوں. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. فرمایا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. معمولی بات نہیں ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پریشان ہے 6-7 سال سے، پریشان ہے. آپ اپنے ہی اداؤں پر غور کریں. میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی. الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا ہی نکلا. الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا ہی نکلا. ہم نے بڑے نعرے لگائے، مودی، RSS، BJP، فلانے ڈھکانے، یہ وہ سب نے کھا لیا. ارے تم نے اپنے آپ کو کھا لیا ہے. تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر. تم جیسے ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ظالم مسلط کر دیا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک ظالم کے خاتمے کے لیے اللہ دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں ان اداؤں سے بچنا چاہیے. اب میں آپ کی اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث آپ کے گوش کروں. یہ جو بے حیائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے کتنی تباہیاں ہو رہی ہیں. پہلے تو اس ٹک ٹاک نے کتنے لوگوں کی جانیں لی ہے، کتنے لوگوں کی جانیں لی ہے. اور بے عزت اور رسوا جو یہ قوم ہوئی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. آپ صحیح بخاری شریف کتاب الادب اور صحیح مسلم شریف کتاب الزہد کی وہ حدیث پاک آپ جب اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاہرین. کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے معاف کر دیے گئے ہوں یا معافی کے لائق ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. میں نے یہ حدیث کہاں کی حوالہ کہاں کا دیا؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف. اس میں کوئی شبہ نہیں. کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت کے سارے لوگ، سارے افراد معافی کے قابل ہیں. آپ غور سے سنیں، میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. میری امت کے سارے لوگ معافی کے قابل ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے. الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. آج ہم نے موبائل دے دیا اپنے جو اسمارٹ بچوں کو اور اسمارٹ بچیوں کو، پھر کیا کیا، ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنائی، اس میں ٹک ٹاک لگایا، میوزک فٹ کیا، گھر کے چہار دیواری میں ڈانس کیا، ناچا گایا، فحشکاری پھیلائی، بے حیائی پھیلائی، زنا کی دعوت دیا. ایسے زنا کی دعوت دینے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی معافی تلافی ہے ہی نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ کیسے یہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں صبح کرتے ہیں، ثم يصبح قد ستره الله عليه فيقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا. یہ صبح کرتا ہے، رات میں گناہ کیا، رات میں کیا کیا، ٹھیک ٹاک بنایا، رات میں کوئی دوسری بدماشی کی. تمام گناہ اور جرائم تقریباً رات میں ہی زیادہ ہوتے ہیں. زناکاری ہے، بے حیائی ہے، فحشکاری ہے، بدکاری ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، چوری ہے اور دیگر تمام برائیوں کا تعلق تاریکیوں سے، اندھیروں سے ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ بھی اندھیرا ہی ہے. اللہ نے بھی خود کہا، نبی نے کیا فرمایا، نقطۃ سودا، یہ گناہ بھی کالا اور اندھیرا ہی ہے. تو اندھیرے سے گناہ کا تعلق زیادہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات میں گناہ کرتا ہے،
پھر جو ہے صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں کون سی بات کرنے لگا ہوں، میری بیٹیوں اور بہنوں کو بھی ذرا ہوشیار کرنا چاہوں گا، میرے جوان لوگوں کو بھی ہوشیار کرنا چاہوں گا کہ ذرا ہوشیار ہے، رات کو گناہ آدمی کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈال دیا پردہ۔ اب بیچارہ یہ صبح اٹھا اور اپنے دوست کے پاس، بہنیں اپنی سہیلیوں کے پاس، فلانے فلانے کے پاس، یہ اس کے پاس، سارا ماجرا اور قصہ کہہ سنایا، سب کے سب کہہ دیا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ بَاتَ يَصْدُرُ رَبُّهُ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سَطْرَ اللَّهِ عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر پردہ ڈالا تھا نا، اس کی برائی پر اور اس کے جرم پر، اس کے گناہ پر، اس نے اس پردے کو خود ہی سے چاک کر دیا، اس نے اس پردے کو خود ہی پھاڑ دیا۔ اس لیے لوگوں، جب اگر تنہائی میں کبھی غلطی ہو جائے تو اسے چھپا دو اور اللہ کے سامنے رو گر گراؤ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، نہ کہ کسی کے سامنے بولو۔ اگر کسی کے بھی سامنے تم نے اس کا ذکر کیا تو پھر تمہیں ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں ذلیل ہونے سے۔ تو ایسے لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ جرائم کرنے والے، اعلانیہ اس طرح کے حرکات کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، آج یہ بے حیائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان بھی فرمائی ہے۔ اور ابھی میں نے میوزک کے تردید میں جو بات، ابھی میں نے حدیث، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کہ بندر اور سور بن جائیں گے ایسے لوگ جس کا شغف میوزک میں زیادہ رہتا ہے، جس کا تعلق میوزک، گانے بجانے، ناچ، شراب خوری، شراب نوشی سے ہے، جوا کھیلنے سے ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا جو اسی امت کے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر ایک آیت کے غیب کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ ایمان والو تم شیاطین کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطانوں کی پیروی نہ کرو، شیطانوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ آج ہماری بیٹیوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، ہمارے بچوں کو دیکھ لو، کہنے کا غرض بال کی کٹنگ، ہیئر اسٹائل، یا پھر پینٹ اسٹائل، شرٹ اسٹائل، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے سجاوٹ، بناؤ شنگار، ان ساری چیزوں میں جو غیر اسلامی طور طریقے کو اپنا لیا ان لوگوں نے، بلکہ انہوں نے غیر اسلامی طور طریقے کو نہیں اپنایا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے کہ ایسے کردار کے ذریعے سے سماج کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور اس طریقے سے فحشکاری کو جو فروغ دے رہے ہیں اور اس کو پرچار کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ وعید سنائی جو بھی میں نے آیت میں ذکر کیا۔ ساڑھے میں ختم کروں، ختم کروں، ٹھیک ہے۔ بے حیائی جو سماج کے اندر فروغ دے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رسول نے جو وعید سنائی ہے، ان میں سے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، چونکہ وقت نہیں حدیث نہیں پڑھ سکتا، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمید بن عبد الرحمن روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو حج کے ساتھ منبر پر تقریر فرماتے ہوئے سنا، اور ان کا ایک چوکیدار جو تھا ساتھ میں، ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا۔ ہماری بیٹیاں ذرا توجہ فرمائیں، بڑی کام کی بات ہے، اور آج جو شنگار کے نام پر اور اسٹائل کے نام پر ہم کس تباہی کے دہانے پر ہیں اور کس دنوں رات اللہ کی لعنت میں مستحق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے بال کے اس گچھے کو لے کر کے فرمایا این یا اہل المدینہ این علماءکم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن مثل ھذہ، کہہ رہے مدینہ والوں تمہارے علماء کہاں ہیں؟
پتہ یہ چلا کہ برائیوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے علماء کی جماعت کو تیار ہونا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دیگر لوگ جو علماء کے متبعین ہیں، ان کے ساتھ دینے والے محسنین اور معاونین ہیں، ان لوگوں کو لے کر کے چلنا ہے تاکہ پورے مضبوطی کے ساتھ ان برائیوں پر گرفت کر سکے اور سماج کو اپنے اندر لیا جا سکے اور اپنے قابو میں کیا جا سکے اور برائیوں کا قلع کما کر سکے، برائیوں کا خاتمہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ جو دوحۃ العرب ہیں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہا ہے مدینہ والوں تمہارے علماء، ارے یہ بال کا غچھا میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے سنا ہوگا عورتیں جو بال جوڑتی ہیں سر میں یا گودنا گودواتی ہیں یا دوسرے بال سرجری کے ذریعے لگواتی ہیں یا پھر مزید بال کو لمبا کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ نقلی بال لگاتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہی نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ایسی حرکتیں کرتی ہیں اور کرواتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم، جب ان کی عورتوں نے اس طرح کی حرکات کرنی شروع کر دی، اس طرح کے اسٹائل اپنانے شروع کر دیے اور اس طریقے سے غیر اسلامی طرز عمل کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ہلاک کو برباد کر دیا۔ تو غرض بھی اپنے کالے کردار کے ذریعے سے، اپنے گندے اخلاق کے ذریعے سے اگر ہم نے سماج کے اندر فحشکاری، بے حیائی عام کرنے اور فروغ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ ہم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، کہ جو لوگ مومنوں کے سماج میں اور موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں اپنے برے کردار کے ذریعے سے، اپنے بکواس اور حفاظ کے ذریعے سے یا اپنے غلط رسوم و رواج کو فروغ دے کر کے مسلمانوں کے سماج میں بے حیائی پھیلانے والے لوگ، پھیلانے والے مرد اور عورت اپنے کریکٹر کی وجہ سے مسلمانوں کے سماج میں جو بے حیائیوں کو عام کرتے ہیں وہ سن لے، رسول اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا منادی کرا دیا، اس بات کا اعلان کروا دیا کہ ایسے لوگوں کو سنا دو یہ بشارت عذاب الہی کی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں ہماری بیٹیوں کی جانب سے، ہمارے بھائیوں کی جانب سے یا ہمارے جانب سے، ان تمام کا ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے سرپرست ہیں۔ اگر ہم نے اس پر کڑی نگاہ نہیں رکھی، اپنے بچوں اور بچیوں کو چیک اپ نہیں کیا تو پھر کل دوسرے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، تو پھر بعد میں یہ کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ فلاں حاجی صاحب کی، فلاں نمازی صاحب کی بیٹی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کس قدر پشیمانی کا وقت ہوگا، کس قدر وہ حرمان نصیبی کا وقت ہوگا، کس قدر وہ بے شرمی اور ذلت آمیز بات ہوگی، ذلت کا مقام ہوگا کہ جب کوئی مسلمان مومن نماز پڑھنے والا مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے آئے، فجر کے اخبار میں دیکھے کہ فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اللہ کی پناہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار ہمارے سماج کو بہتر بنا دے اور ہمارے سماج کو پاک بنا دے، ہماری بیٹیوں کو پاک کر دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں ہر طرح کے علائشوں سے، گناہ سے، فحشکاری سے، بے حیائی سے پاک پروردگار تو ہماری حفاظت فرما لے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو پکا سچا مومن بنا دے۔ اے اللہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں پاک پروردگار، ان کی جو سازشیں ہیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی، مسلمانوں کو حرام خوری اور حرام کاری میں مبتلا کرنے کی، پاک پروردگار تو اپنے رحمت سے تو پاک ہے، پاکیزہ ہے تیری ذات پاک پروردگار، ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تیرے صفت ربوبیت اور تیری صفت رحمت کا حوالہ دے کر کے ہم تجھ سے دریافت کرتے ہیں، تجھ سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ سارے در بھکاری ہیں مگر تو توانگر ہے، تیرے در توانگری والا در ہے، مالدار ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو ہماری آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک
جس ملک کی تعمیر ہمارے اجداد نے کی ہے، پاک پروردگار اے اللہ یہاں امن و امان پیدا کر دے، یہاں ایک دوسرے کو پاک پروردگار اسلام پر صحیح طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو تو توڑ دے پاک پروردگار، اور ہم سب کو اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔